वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आज जुम्मा है और आप सबको पता है कि जुम्मे वाले दिन हमारे पास आखिरी सेगमेंट में कोई ना कोई ऐसा मौजू होता है जिससे हमारी रहनुमाई हो सके। तो आज जो हमारा मौजू है वो है नमाज। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन और सबसे अहम इबादत भी है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। और दिन में 5 मरतबा मुकर्ररा औकात पर नमाज अदा करना हर मुसलमान के लिए ना सिर्फ फ़र्ज़ है बल्कि आप ये कहें कि रूह की पाकीज़गी है, उससे दिल का सुकून भी मिलता है और ज़िंदगी में जो नज़्म व ज़ब्त है, आपका जो डिसिप्लिन है, उसका भी ज़रिया। और कुरान करीम में इरशाद है कि नमाज बेहयाई और बुराई से भी रोकती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज कामयाबी की भी कुंजी है। और ये भी बताया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का ही हिसाब लिया जाएगा। तो जो शख्स नमाज कायम करता है वो अपने ईमान को मजबूत करता है, दिल को सुकून देता है और दुनिया व आखिरत दोनों में अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों का हकदार भी बनता है। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन नौज़ात इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती रियासत हुसैन साहब। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो नमाज का टॉपिक हमने जब सिलेक्ट किया तो हमने यही कहा कि हम रोज़ कोई ना कोई ऐसा टॉपिक करते हैं जिसमें हुकूकुल्लाह की बात होती है, हुकूकुल इबाद की बात होती है, तलाक की बात होती है, सूद की बात होती है, लेकिन जो नमाज है उसके ऊपर हम बात नहीं करते। और हमने देखा कि ये हर घर का मसला है कि हर घर में अगर 2 नमाजी होते हैं तो 3 बेनमाजी होते हैं। सो ये क्यों मसला है? ये होना तो नहीं चाहिए। मुआशरा इस्लामी है, हर 2 किलोमीटर के बाद मस्जिद भी है, मामलात भी सबके ठीक हैं, वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आपका जो सवाल है इंतहाई अहमियत का हामिल है और मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाना चाहूँगा कि बुनियादी वजह यह है कि हम नमाज में जो सुस्ती करते हैं कि हम नमाज की अहमियत को नहीं जान सके और इसके आदी नहीं हो सके। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म दिया तो हज़रत जिब्राइल को कुरान दे के नाजिल कर दिया। ज़कात देने का हुक्म दिया तो हज़रत जिब्राइल को भेज दिया और आपने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दे दिया। लेकिन जब बात आई नमाज की तो अल्लाह ताला ने ये पैगाम नहीं भेजा कि मेरे पैगम्बर नमाज पढ़िए, बल्कि पैगम्बर को अपनी मुलाकात के लिए बुलाया और इस मुलाकात के मौके पर जो अजीम तोहफ़ा दिया है अल्लाह ताला ने मिराज के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो 50 नमाज़ों की सूरत में था और वो 50 थी। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के रसूल आए और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हैं, कम करवाइए। तो 5-5 करके कम होती गई और आखिर में 5 रह गई और ये 5 भी हम नहीं पढ़ पाते। हालांकि अल्लाह के यहाँ क्या है, हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सून, पढ़ने में तो 5 हैं लेकिन अजरो सवाब अल्लाह ताला फिर भी 50 का दे रहे हैं। और ये मूसा अलैहिस्सलाम का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा और अल्लाह के रसूल का फिर एहसान है कि आप बार बार अल्लाह के पास जाते रहे और नमाज में तखफीफ करवाते गए। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इतनी अहमियत की हामिल चीज़ है कि अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पर जो सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया है वो नमाज। अब ये नमाज कितनी ज़रूरी है, आपने भी इसका जिक्र किया कि ये नमाज के इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक रुकन है, दूसरा रुकन है और इसके बग़ैर इंसान मुसलमान और मोमिन नहीं रहता। सहाबा इकराम का, आइमा दीन का इस बात पे इत्तिफ़ाक़ है कि अगर कोई शख्स नमाज का इनकार करता है तो वो मुसलमान नहीं रहता और अगर कोई शख्स सुस्ती की वजह से नमाज़ों को ज़ाय कर देता है तो बहुत सारे उलमा का और आइमा का फिर भी ये फतवा है कि वो भी मुसलमान नहीं रहता। इस कदर अहमियत की हामिल है। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सैकड़ों मुकामात पे नमाज का हुक्म दिया, कहीं नमाज ना पढ़ने वालों की सज़ा बयान की और कहीं पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जो अजर और सवाब और जो अल्लाह ताला के इनामात हैं उनका तज़किरा फरमाया। तो नमाज की अहमियत अगर हमारे दिलों में उजागर हो जाए तो हम खुद भी नमाजी बन जाएं और अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएं। और फिर बच्चों को नमाजी बनाने के लिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअन, कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं। हालांकि 7 साल का बच्चा कुछ नहीं करता, सिर्फ स्कूल ही पढ़ता है हमारे यहाँ और तो कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है उस पर। फरमाया 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो 10 साल के हो जाएं और नमाज नहीं पढ़ते तो मार के नमाज पढ़ाओ। तो सर मुफ्ती साहब मुझे थोड़ा सा ये समझाएं कि हमने देखा आजकल की जनरेशन की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं वो जी कि दिल साफ होना चाहिए, नमाज तो हम पढ़ लेंगे ठीक है बाद में, क्या कोई डेली बेसिस की टिप्स हैं जिस पे हमें नमाज पढ़नी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं हम सारे काम करते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं, थके हुए हैं, सो जाते हैं, कल पढ़ लेंगे, कल से शुरू कर लेंगे, ये हमारी डेली बेसिस की बातें होती हैं। देखिए इंसान की ज़िंदगी
کھانے اور پینے کے بغیر کچھ دن گزر سکتی ہے، لیکن نماز کے بغیر اس کا دین ایک دن بھی نہیں گزر سکتا۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ واحدۃ، جس نے ایک نماز متعمدن جان بوجھ کر چھوڑ دی فقد کفر، اس نے کفریہ کام کیا۔ اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے، تو ہمیں کوئی کافر کہے تو کیا خیال ہے برداشت ہو جائے گا؟ ذرا نہیں برداشت ہوتا، لیکن ہم نماز چھوڑ کے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے کیا بن رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے اس نماز کو اپنی ترجیحات میں شامل ہی نہیں کیا۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں یہ بھی سوچتے ہیں فلاں جگہ بھی جانا ہے، فلاں جگہ بھی جانا ہے، فلاں جگہ اتنا ٹائم میرے پاس ہونا چاہیے، لیکن جس رب نے بلایا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جس نے کامیابیاں دینی ہے، جس نے اپنی ملاقات کے لیے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، یہ رب سے ملاقات ہے، تو رب جب اپنی ملاقات کے لیے بلائے تو ہمیں پرواہ نہ ہو، تو اس سے بڑی اور گستاخی کیا ہو سکتی ہے اور ناقدری کیا ہو سکتی ہے؟ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب لیٹ سپوز اگر نماز کی بات کر لی جائے تو اس میں ماحول، آپ کے ارد گرد کی تربیت، یا پھر جس طرح میں کل ایک سٹوری کر رہا تھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی، پورے دبئی میں اور ابوظہبی میں جتنی بھی سٹیٹس ہیں وہاں پہ زور کی نماز کو مطلب لازمی قرار دے دیا سکولز میں۔ گھر میں تو ان کا ماحول ہوتا ہے، اور میں عرب کنٹریز میں رہا ہوں، وہاں پہ ایک ماحول ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو لوگ سب کام چھوڑ کے نماز کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری خرابی ہے، اسٹیٹ کی خرابی ہے، کس کی خرابی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو ہر بندے کی ذاتی اس میں کوتاہی ہے۔ اگر ہم صرف اسٹیٹ پہ ڈال دیں اور یہ کہیں جی انہوں نے کروانا تھا، تو وہ کون سا کام کروائیں گے اور کتنا کرواتے ہیں؟ ذمہ داری ان کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور جن کے پاس قوت اور طاقت ہے اور جن کو حکومت ملی ہوئی ہے، ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کروائیں اور زکوٰۃ ادا کروائیں۔ تو نماز کا قیام اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری بھی تو لیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا نمازی بناتے ہیں؟ اگر کوئی بہت نمازی بناتا ہے نا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤ، خود لیٹا ہوا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن اولاد کو وہ نماز بھیجنا چاہتا ہے، تو کیا ایسے اولاد جائے گی نماز کے لیے؟ جب خود آپ اس کے ساتھ چل کے نماز کے لیے نہیں جائیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے، بچے دیکھیں گے کہ ماں باپ نے تو کبھی نماز پڑھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل۔ تو ہماری تربیت میں یہ کمی ہے، ہمارے گھروں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بچوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے، فلاں چیز ایسی، اچھے سکولز ہونے چاہیے جن میں وہ پڑھیں، لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کی کہ ان کو نمازی بھی بنانا۔ اور پھر ہم جن سوسائٹیوں میں جاتے ہیں، تھوڑی سی میں بات اس کو پورا کرنا چاہوں گا، جن جگہوں پہ جاتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہ روڈز کیسے ہیں، یہاں پہ اسپتال ہے، یہاں پہ سکول ہے، یہاں پہ فلاں چیز ہے، فلاں ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں مسجد بھی ہے یا نہیں ہے جہاں ہمارے بچوں نے نمازی بننا ہے اور نماز سیکھنی ہے۔ اللہ کے رسول جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ اسپتال بنائی تھی، بنیادی ضرورت ہے، لیکن نہیں۔ راستے بنائے تھے؟ نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا، اللہ کا گھر تعمیر کیا، مسجد نبوی بنائی۔ تو ہم اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں گے تو اگلی نسل ہماری نمازی ہوگی، کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ سر مجھے تھوڑا سا اب آگے بڑھتے ہیں، قضا نماز سے ریلیٹڈ کچھ بتائیے گا، کس طرح سے اگر کسی ایک انسان کی نماز رہ جاتی ہے، قضا نماز کو ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی بغیر شرعی عذر کے، کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی سفر میں نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز ویسے ہی رہ جائے سستی کی وجہ سے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہو جائے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کی جو گزشتہ اس دن کی نمازیں رہتی ہیں ترتیب سے، پہلے وہ مثال کے طور پہ اس کی فجر رہتی ہے، پہلے فجر پڑھے، پھر ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، ترتیب کے ساتھ۔ ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی پائی جاتی ہے قضائے عمری کے نام سے، کہ پوری عمر کبھی نماز پڑھی نہیں ہے اور اب وہ پابندی لگا دیتے ہیں، مفتی صاحب، مولوی صاحب جو بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نا ظہر کے ساتھ ایک ظہر اور بھی پڑھا کریں۔ اب وہ پہلے ظہر نہیں پڑھتا، وہ ایک اور ظہر اس پہ ڈال دی جائے تو وہ پڑھے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں اور آئندہ نمازی بن جائیں۔ جو گزشتہ زندگی کی کوتاہیاں ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور نماز چھوڑنے سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ بالکل اچھا ریاض صاحب، یہ جو آپ نے قضا کی بات کی ہے کہ ترتیب سے فجر پڑھنی چاہیے، ظہر پڑھنی چاہیے، عصر پڑھنی چاہیے، مغرب اور عشاء، لیکن ان میں صرف فرائض پڑھنے چاہیے نا جب آپ قضا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں صرف ایک ایسا موقع اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جس میں آپ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، اور وہ بھی ایسے کہ آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے
صحابہ کی ذمہ داری لگائی. حضرت بلال نے کہا کہ میں نماز کے لیے اٹھاؤں گا. وہ بھی تھکے ہوئے تھے سفر میں تو وہ سو گئے, نہیں اٹھ سکے. جب سورج طلوع ہوا تو اس کے بعد اللہ کے رسول اٹھے روشنی کی وجہ سے, اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا. تو آپ نے اس موقع پر فجر کی نماز کے لیے اذان بھی دی, اقامت بھی کہی, اور سنتے بھی پڑھی ہیں اور فرض بھی پڑھے. اچھا, تو اصل چیز تو ظاہر ہے کہ فرض بہت ضروری ہیں, لیکن سنتیں جب آپ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت صرف فرض ہی پڑھیں گے. لیکن آپ فجر میں تاخیر سے اٹھے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد, تو پھر فجر کی پوری نماز پڑھنی چاہیے, سنتیں بھی. لیکن اگر کوئی شخص ظہر کے وقت میں جا کے پڑھ رہا ہے, ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ کرنا نہیں چاہیے, ہو گیا کبھی ایسا, تو پھر اس کو صرف فرض ہی پڑھنا اور چاہیے. جس نماز کا وقت ہے, فار ایگزامپل اگر ظہر کی اذان ہوئی اس کا وقت ہے, تو اس میں بھی صرف فرض پڑھیں گے یا پوری نماز ہی پڑھنی چاہیے؟ اکثر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم شارٹ نماز پڑھ لیا ہم نے. دیکھیں وہ تو فرض different جو ہو گیا, ہے, یہ قضا کی بات فرض چھوڑنا, میں الگ سوال کری ہوں. جی فرض چھوڑنا جو ہے وہ تو کفر کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. سنتیں چھوڑنا یہ کوتاہی ہے, غلطی ہے, اور اس کی وجہ سے انسان تارک سنت ہو جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے. سنتیں فرضوں کی حفاظت کرنے والی ہیں, تو فرض اور سنت برابر نہیں ہے اہمیت میں. ٹھیک ہے. فرض چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے, اور سنتیں اگر کوئی بندہ سستی سے چھوڑ رہا ہے یا ایسے کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن سنتیں اور فرض تھینک یو سو مچ. جانیے گا مفتی ریاست حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وضاحت آج نماز کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے, اور صبح کی سوچ سے مجھے, غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.